أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف واللہ عزیز حکیم. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 240. اور تم میں سے جو لوگ مر جاتے ہیں اور اپنے پیچھے اپنی بیویاں اپنی پتنیاں چھوڑ جاتے ہیں تو ان پر ضروری ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک کا خرچ اور ان کو گھر سے نکالے بغیر ان کی زندگی کا سامان کرنے کی وصیت کر جائے. پھر اگر وہ خود سے نکل جائیں تو وہ اپنے بارے میں جو کچھ کریں تم پر اس کا کوئی گناہ نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ وہ بھلے طریقے سے اچت طریقے سے کریں. اور اللہ سب سے زیادہ پاورفل اور سب سے زیادہ حکمت والا عقل والا ہے. And those who are taken in death among you and leave wives behind, for their wives is a bequest of maintenance for 1 year without turning them out of their homes. But if they leave of their own accord, then there is no blame upon you for what they do with themselves according to what is acceptable. And Allah is powerful and all wise. اس آیت کے اندر جو اسلام آنے سے پہلے عورتوں پر جو ظلم ہوتا تھا، جو مہیلاؤں پر اتیاچار تھا، اس کو ختم کیا گیا ہے. وہ کیا تھا؟ ایک تو یہ کہ طلاق دیتے ہی کوئی بھی ان کو نکال کے گھر سے باہر پھینک دیتا تھا. دوسرا یہ کہ وہ خود ایک سامان کی طرح، ایک وستو کی طرح وراثت میں، ہیریٹیج میں لوگوں کو دے دیا جاتا تھا ان کو. اور تیسرا ظلم یہ تھا کہ سال بھر تک ان کو کوئی پوچھتا نہیں تھا. سال بھر تک نہ نہانا ہے، نہ کپڑے چینج کرنے ہیں، نہ کوئی ان کو قریب کرتا. تو ایک طرح سے وہ جانور کی زندگی گزار رہی ہوتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مسلمانوں کو حکم دیا کہ اگر تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو وہ اپنی بیوی کے لیے گھر والوں کو لکھ کر کے جائے، بتا کر کے جائے کہ سال بھر تک میری وائف کو ٹچ نہیں کرنا، گھر سے باہر نہیں نکلنا. آپ سوچئے، دیکھیے، لوگ کہتے ہیں کہ اسلام عورتوں کو رائٹ نہیں دیتا، مہیلاؤں کو ادھیکار نہیں دیتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے 2-3 پیجز سے خالی عورتوں کی ہی بات کر رہا ہے، اور ان مردوں کی لائف میں بھی نہیں، مردوں کے گزر جانے کے بعد بھی
شوہر کے اور پتی کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کا کتنا خیال رکھ رہا ہے. کیا کہا کہ متاعًا الی الحول، سال بھر تک ان کی ضرورت کی جو بھی چیز ہو سکتی ہے وہ ان کو پرووائڈ کرنا ہے. کھانا، کپڑا، مکان، علاج، ٹریٹمنٹ جو بھی ہے یہ کون کرے گا؟ وہ جو مرا ہے اس کے بچے نہیں تو اس کے بھائی. اور فوراً یہ کہا کہ ان کو گھر سے نہیں نکالنا، اس لیے کہ اس ٹائم کیا ہوتا تھا، ادھر مرد مرا، ادھر پتنی کو، بیوی کو کیا گیا، گیٹ آؤٹ، اور اس کے پورے مال پر قبضہ کر لیتے تھے. کہا نکالنا نہیں ہے ان کو گھر سے. ہاں فَإِنْ خَرَجْنَا، اگر وہ خود سے نکلنا چاہیں، سال بھر گھر میں نہیں رہنا چاہتے ہیں تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن تمہیں نہیں نکالنا ہے. اچھا، تیسری چیز کیا ہوتی تھی؟ ایک بڑا ظلم جو ہوتا تھا، بڑا اتیاچار، کہ اس گھر کے جو مالک ہوتے تھے وہ اس عورت کو مجبور کرتے تھے کہ فلاں سے تمہیں شادی کرنی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ سوتیلی ماں ہے تو بیٹے ہی شادی کر لیتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ جو کچھ اپنے بارے میں صحیح ڈھنگ سے، غلط طریقے پہ جا کے نہیں، اسلام کے لیمٹس میں رہتے ہوئے کرنا چاہیں، تم کو انہیں روکنا نہیں ہے کہ نہیں یہ نہ کرو، ہماری مرضی سے شادی ہوگی، نہیں. اس لیے کہ اب وہ میچیورڈ ہیں، وہ کوئی نئی شادی نہیں ہو رہی ہے. اور ان سارے حکم کو دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے واللہ عزیز حکیم، اللہ سب سے پاورفل ہے، سب پر غالب ہے. یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ آیت جو ہے منسوخ ہے. منسوخ سمجھتے ہیں؟ منسوخ کہتے ہیں ایک آیت اتری، کچھ دن تک اس پر عمل ہوا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے کیا کیا؟ ختم کر دیا. اس کی جگہ پر دوسری آیت اتاری، اسٹیپ بائی اسٹیپ. اب جیسے مثال کے طور پہ آپ یہاں دیکھیے، حکومت میں کیا ہوتا ہے، ایک حکومت ہوتی ہے وہ ایک بل پاس کرتی ہے، دوسری حکومت آگے کیا کر دیتی ہے، اس کو کینسل کر دیتی ہے. کیوں؟ اس کو پاور ہے اور پاور اس نے حاصل کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے چونکہ سارا پاور میرے ہاتھ میں ہے تو میں جو حکم چاہوں دوں، جو حکم چاہوں ختم کر دوں. لیکن اس کے ساتھ ہی کہا یہ دنیا کے بیوقوفوں کی طرح پارلیمنٹ میں اور کونسل میں، لیجسلیٹو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے بیوقوفوں کی طرح اپنے من سے نہیں اور اپنے فائدے کے لیے نہیں اور لوگوں کو نقصان پہنچانے کے نہیں یا کسی کے دشمنی میں نہیں. حکیم، وائز ہے وہ جو بھی کرتا ہے اس میں اس کے بندوں کے لیے ان لمیٹڈ بینیفٹس ہوتے ہیں، ان کاؤنٹیبل بینیفٹس ہوتے ہیں جو ہم گن نہیں سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، تو اب یہ جو حکم ہے یہ منسوخ ہو کر کے سال بھر کا اب نہیں ہے، صرف 4 مہینے ہے جو پیچھے گزر چکا، کہ اگر کوئی مر گیا تو اس کی بیوی 4 مہینے انتظار کرے گی، چوتھا مہینہ 4 مہینے 10 دن، اور اس کے فوراً بعد اس کو نکاح کرنے کا، دوسری شادی کر کے اپنی زندگی گزارنے کا حق. اللہ تعالی ہمیں قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے.